الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ اپنی مخصوص سیریز عجائب القرآن سے ایک اور تعجب خیز واقعہ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں آج کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، میں آپ کی جناب میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپ میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہماری آنے والی معلوماتی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین کرام، آئیے آج کے تعجب خیز واقعے کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں، وہ اللہ کے خلیل ہیں کہ ناظرین کرام، جس میں قوم یہود ہو، قوم نصرانی ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو، تمام کے تمام مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد مانتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو یہ آج کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا، آپ کے زمانے کا، اور آپ کا یہ کہہ لیجئے کہ ناظرین کرام بہترین معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح ہے ناظرین کرام کہ مختلف تواریخ کی کتب میں یہ واقعہ اس طرح نقل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ دریا سے یا سمندر کہہ لیجئے وہاں سے سفر کر رہے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کنارے پر ایک مردار پڑا ہے، اور ناظرین کرام وہ مردار پڑا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے سمندر کی لہریں اس مردار کے اوپر آتی ہیں تو سمندر کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں اس مردار کو کھاتی ہیں، اور جس طرح جیسے ہی وہ لہریں اس مردار سے پیچھے ہٹتی ہیں تو خشکی کے جو پرندے ہیں، یہ جانور ہیں، وہ اس پر جو ہے چڑھ دوڑتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ کس طرح جب پانی چڑھتا ہے اس مردار کے اوپر، لہریں اس مردار پر آتی ہیں تو کس طرح پانی کے جانور اس کو کھا رہے ہیں، اور جب لہریں نیچے جاتی ہیں تو کس طرح خشکی کے جانور اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مردار ہے، لیکن مختلف جو ہے پیٹوں میں مختلف پرندوں اور مختلف جانوروں کے پیٹ میں اس کے ذرات جا رہے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں تعجب ہوتا ہے، ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی اس مردار کو، کہ کچھ حصہ اس کا مچھلیاں کھا رہی ہیں، کچھ حصہ اس کا پرندے کھا رہے ہیں، تو کس طرح زندہ کرے گا، کس طرح اس کے ذرات جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ لیکن آپ اس بارے میں، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، یقین تھا، ایمان تھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سے لوگوں کو زندہ فرمائے گا اور لوگ دوبارہ سے جسم بن کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں گے۔ لیکن ایک چاہتی، ایک خواہش تھی ناظرین کرام، اسی خواہش کا اظہار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، کس طرح مختلف جو مردار کے جو جسم کے اجزاء ہیں وہ مختلف جگہ پر بکھر جاتے ہیں، تو کس طرح ان کو یکجا کرے گا، میں ان کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ابراہیم، کیا تم اس بات کا یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، مجھے کیوں یقین نہیں ہے؟ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جس طرح تو نے پہلی دفعہ انسان کو زندہ کیا ہے، اس طرح تو دوسری دفعہ بھی انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن میرے مولا، میں اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان اور سکون آ جائے، اطمینان قلبی آ جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یا ناظرین کرام، میرے ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا کہ ابراہیم، تم 4 قسم کے پرندے لو اور ان پرندوں کو پالو
اور پالنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، مانوس کر لو، اتنا مانوس کر لو کہ جب تم ان کو آواز دو تو وہ تمہاری آواز پر فوراً تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی جانور پالیں یا کوئی بھی پرندہ پالیں، ایک وقت ایسا آتا ہے ناظرین کرام کہ وہ ہم سے اتنا ہل جاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ ہیں جانور، ہیں پرندے، لیکن ہم ان کو آواز دیتے ہیں تو ہمارے پاس دوڑتے چلے ہوئے آتے ہیں، اڑتے چلے ہوئے آتے ہیں۔ یہ خاصیت ہوتی ہے ہم جب انسان کسی پرندے کو یا کسی جانور کو ناظرین کرام پالتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 4 پرندوں کو لیتے ہیں، اور ان میں سے کون کون سے پرندہ ہیں ناظرین کرام؟ ایک ہے مرغ، دوسرا پرندہ ہے مور، تیسرا پرندہ ہے گدھ، اور چوتھا پرندہ ہے کبوتر۔ یہ 4 پرندے ہوتے ہیں ناظرین کرام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنے پاس پالنا شروع کر دیتے ہیں اور مانوس کر لیتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اتنا مانوس کر لیتے ہیں، اتنا مانوس کر لیتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آواز پر دوڑتے چلے آتے ہیں۔ جب اس طرح ہل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب ان کو ذبح کر دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا گوشت کر لو، ان کے پیسز، ان کے ٹکڑے کر لو۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پرندوں کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک آیا ہے کہ قیمہ بنا دیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام 4 پرندوں کو، قیمے کو آپس میں مکس کر دو، ملا لو۔ ناظرین کرام، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مور بھی تھا، گدھ بھی تھا، کبوتر بھی تھا، اور ناظرین کرام مرغ بھی تھا۔ جب ان کا گوشت جب آپس میں ملا لیا جائے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی پہچان سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا گوشت مرغ کا ہے، کون سا گوشت جو ہے حصہ گدھ کا ہے، کون سا حصہ کبوتر کا ہے، کون سا حصہ مور کا ہے؟ نہیں پہچان پائیں گے۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، اب ان 4 کو مکس کر کے اپنے اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر ان کے کچھ حصوں پر رکھ دو، یعنی کہ 4 حصوں کو تقسیم کرو اور پہاڑیوں پہ ان کے ملے ہوئے جو مکس کیا ہوا ہے گوشت ہے ان کو پہاڑی پر رکھ دو۔ اور ناظرین کرام، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو پہاڑ پر رکھ دو تو پہاڑ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہونا اور ان کو ان کے نام سے پکارنا۔ تم ان کے نام سے پکارنا، تم دیکھو گے کہ تمہارے نام پکارنے سے یہ تمہارے پاس دوڑتے چلے ہوئے آئیں گے۔ پکار تمہاری ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور یہ تمہارے طرف توڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ چنانچہ ناظرین کرام اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا گوشت کو حصے کرتے ہیں، ان کو آپس میں ملاتے ہیں، اور ملانے کے بعد ان کو 4 مختلف قسم کے پہاڑوں پر ان کے کچھ حصوں کو رکھ دیتے ہیں۔ مکس گوشت ہے، کسی کا نہیں پتا کہ کون سا حصہ کس کا ہے۔ اب آپ کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور فاصلے پر کھڑے ہو کر ناظرین کرام اب ان کو آواز دیتے ہیں۔ ان کی چونچیں، ان کے سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو آواز دے رہے ہیں۔ خدا کی قدرت کا نظارہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام ان پرندوں کو آواز دیتے ہیں تو مختلف پہاڑوں پہ سے ان پرندوں کے گوشت تو ہیں وہ مختلف حصے اڑتے ہیں، اور اڑنے کے ساتھ ہی ناظرین کرام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے درمیان قدرت یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ حصے آپس میں ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ گوشت آپس میں مل رہا ہے، یہاں کا گوشت اس کے ساتھ، یہاں کا حصہ اس کے ساتھ مل کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے تک وہ گوشت کے حصے، وہ ہڈیاں آپس میں جڑتی ہیں، ان ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، ان گوشت کے اوپر ان کے پر آ جاتے ہیں، اور جب پر آ جاتے ہیں ناظرین کرام، جب ان کے چونچیں ان کے پاس رکھی ہوتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ہر پرندہ اپنے سر کو لے کر اپنے سر پہ لگ جاتا ہے اور آس پاس جو دانا پڑا ہوا ہوتا ہے ناظرین کرام اس کو چوگنے لگتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ پرندے جن کو ذبح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ان کو آواز دیتے ہیں تو وہ پرندے ہوا کے اندر ہی ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس سے قبل کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے وہ پورا جسم اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے سر کے ساتھ آ کر جڑ جاتے ہیں، اور آ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، دانا چگنے لگتے ہیں، اپنی بولی میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین یہ خدا کی قدرت ہے کہ جس کا اظہار اللہ کے ابراہیم علیہ خلیل اللہ علیہ السلام کے خواہش بن کر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا بہترین نظارہ ہے، کیا بہترین آپ کا جو ہے آپ کا ناظرین کرام ابراہیم علیہ السلام کا
کیا بہترین معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بہترین نظارہ ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں، اور ناظرین کرام رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 260 ہے، اور سورہ بقرہ کا ناظرین کرام رکوع نمبر 35 ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 35، تیسرے پارے کا رکوع نمبر 3، اور آیت نمبر سورہ بقرہ کی 260 ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اس طرح اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اور جب ابراہیم نے اپنے رب سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ رب مجھے دکھا کہ کس طرح تو مردوں کو زندہ کر دے گا، کس طرح قیامت کے روز جب مختلف ذرات کی صورت میں ان کے جسم ہوں گے کس طرح ملائے گا، تو اس تعجب پر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم سے یہ پوچھا کہ ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے، لیکن میں اپنی آنکھ سے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیری قدرت کا اظہار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لو 4 پرندوں اور ان اپنے پرندوں کو اپنے ساتھ ہلا لو، ہلانے کے بعد جب اسے مانوس کر لو کہ جب وہ مانوس ہو جائے پھر ان کا تم گوشت کر لو، ان کے حصوں کو آپس میں ملا کر مختلف پہاڑ میں رکھ دو، اور دور جانے کے بعد ان کا آواز دو کہ تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے کہ تمہاری آواز پر وہ پرندے کس طرح تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام وہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا پر دوڑتے ہوئے آئے، اور اللہ تعالی تبارک و تعالی نے اپنی اس قدرت کا اظہار کیا۔ تو ناظرین کرام یہ آج کا بہترین واقعہ، تعجب خیز واقعہ جو ہماری مخصوص سیریز عجائب القرآن سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں آخر میں درس عبرت کیا ہے ناظرین کرام؟ آخر میں سے درس عبرت ہمیں یہ ملتا ہے ناظرین کرام، یہ 4 پرندے ہی کیوں لیے؟ کیونکہ یہ 4 پرندوں کی ہر پرندے کی ایک بری جو ہے خاصیت ہے، اور یہ تمام کی تمام بری خاصیتیں انسان کے اندر موجود ہے۔ کس طرح ناظرین کرام کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے مرغ کا انتخاب کیا۔ مرغ کیا ہے؟ مرغ کے اندر نفسانی خواہشہ جو شہوانی خواہش ہوتی ہے اس مرغ کی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ انسان کے اندر بھی یہ خاصیت ہے، یہ بری خاصیت یہ انسان کے اندر بھی خاصیت ناظرین کرام۔ پھر دوسرا کبوتر کیوں لیا؟ کہ کبوتر کے اندر جو خاصیت ہوتی ہے جس کو وہ بری جانتا ہے کہ اس کی اڑان اوپر ہوتی ہے، اور یہ وہ اس پر تکبر کرتا ہے کہ میری اونچی اڑان ہے، تو یہ اس کے اندر بری خاصیت کہ اس پر تکبر کرتا ہے۔ انسان کے اندر بھی یہ خاصیت موجود ہے۔ اسی طرح گدھ، ناظرین کرام گدھ کے اندر لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتا ہے کہ بس کھائے جاؤں۔ انسان کے اندر بھی اس کی خصوصیت بھی موجود ہے، یہ بری خاصیت انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ اور ناظرین کرام مور جو تھا، مور کی یہ بری خاصیت ہے کہ اس کو اپنے حسن و جمال پر، اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اور انسان کے اندر بھی اگر خوبصورتی آ جائے تو انسان بھی تکبر کرنے لگتا ہے۔ سو یہ 4 بری جو انفرادی طور پر ان پرندوں کے اندر موجود تھی، یہ اجتماعی طور پر انسان کے اندر موجود ہے کہ انسان اپنی پرواز پر تکبر کرتا ہے۔ اگر کسی کو مرتبہ و منزلت مل جائے تو وہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو برا جانتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر شہوانی خواہشات بہت ہوتی ہیں، اس کی خاصی وہ برے سے برے کام بھی جو ہے کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس میں بڑی جو ہے برا جانتا ہے۔ اسی طرح گدھ کی طرح انسان کے اندر لالچ اور حرص بھی بہت ہوتی ہے، وہ لالچ کے اندر بے شمار ایسے برے کام کر جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی برا جانتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام کہ مور جو اپنی حسن و جمال اور ظاہری خوبصورتی کی بنا پر تکبر کرنے لگتا ہے، تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا خوبصورت بنا دے، اس کا کلر اچھا کر دے تو اس کے اندر بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ انسان جو تیرے اندر یہ بری خصلتیں ہیں، خواہشات ہیں، ان 4 خواہشوں کو تو دفن کر دے، تو ان کو ذبح کر دے۔ جب تو ان کو ذبح کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جائے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پہ مہربان ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کا واقعہ تھا، امید ہے کہ اس سے درس عبرت ہم بھی لیں گے، آپ بھی لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے، بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے اس واقعے کو سنا، اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آخر میں اس واقعے کو، اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کی جناب میں ایک درخواست کرتا چلوں، یہ میرا چینل نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے، اور اس چینل کو تمام اپنے گروپس میں شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بس آخر اسی پہ اختتام کرتا ہوں، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔